امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانوں کے نبی ہیں، اور آقا علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے وہ تمام جہانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، اور پوری انسانیت شریعت کے مکلف ہے، کوئی بھی بندہ شریعت سے باہر نہیں ہے۔ اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ آقا علیہ السلام آئے، انہوں نے دین پہنچایا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاگرد ایسے دیے کہ ان شاگردوں نے آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد دین پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ قرآن جو اللہ نے دیا وہی پہنچا دیا، اور آقا علیہ السلام کے جو فرامین تھے، جن سے جو دین کے متعلق تھے، جو اہم چیزیں تھیں، سب کی سب حضرات صحابہ کرام نے امت تک پہنچا دی، اور آج امت کے پاس وہ دین ہے جو چاہے اس کے اندر داخل ہو، جو چاہے انکار کر دے، پھر آخرت میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ لیکن آپ اس موصوف سنیں قرآن مجید متعلق یہ کیا ہمیشہ رسول جیسا ایک فرد دنیا میں ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، ان کے سینے میں وہی علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، اور انہوں نے قرآن اسی طرح جمع کیا تھا، بغیر اضافہ بغیر کمی، جس طرح اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا حرف بحر، امت نے نہیں مانی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید حضرت علی نے بغیر کسی کمی بیشی کے جیسا تھا ویسے کا ویسا جمع کیا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ باقی جو صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کیا تھا، حضرت فاروق اعظم نے جمع کیا تھا، کیا وہ صحیح نہیں تھا؟ کیا اس میں انہوں نے نعوذ باللہ تعریف کی تھی، کمی بیشی کی تھی؟ سیدھی سی بات، اس کا مطلب یہی ہو رہا ہے۔ لیکن موصوف سے پوچھا جائے کہ وہ قرآن جو حضرت علی نے جمع کیا وہ کہاں ہے؟ وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قرآن مجید امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، یعنی جو شیعوں کا 12واں ہے۔ اب قرآن مجید متعلق تو موصوف نے یہ کہا کہ جی وہ 12ویں کے پاس ہے، اور وہ جو کہ غار میں ہے، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ ہے، کیا وہ امت مسلمہ تک محفوظ پہنچی ہیں؟ جو دین اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا وہ بالکل کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کمی کاستی نہیں، قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور قیامت تک کسی دوسرے شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کہ صحابہ نے سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا، پہلی بات یہ ہے، اور جو انہوں نے سیکھا وہ سب انہوں نے دوسروں کو منتقل نہیں کیا، حالانکہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اور سنت دونوں کامل ہے، اور جو مسلمانوں کو پہنچا وہ ناقص ہے۔ اب دیکھیں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھی صحابہ کرام نے صحیح طریقے سے احادیث یاد نہیں کی اور کوئی ان کا اہتمام نہیں کیا، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارک ہیں وہ بھی امت تک نہیں پہنچی، یعنی نہ قرآن پہنچا ہے اور نہ آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پہنچی ہے، بلکہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین کس کے پاس پہنچایا؟ اس کے متعلق موصوف کا آپ کلم سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم منتقل کیا تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو، اور انہوں نے منتقل کیا امام حسن علیہ السلام کو، انہوں نے منتقل کیا امام حسین علیہ السلام کو، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو، اور یہ ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا اس کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو لکھاتے تھے، اور اس کی تفسیر بھی لکھاتے تھے۔ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے وہ لکھتے تھے، تفسیر، معنی، شان نزول، سب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام الدین، نماز کے جزئی احکام جو کبھی پیش بھی نہیں آتے وہ بھی بتا دیے، کہ اس کو سب کو نہیں، علی علیہ السلام کو انہوں نے لکھے، اور اسلام کے سب قوانین، یہاں تک کہ اگر آپ کسی کے جسم پہ ایسے خراش ڈال دیں اس کا جرمانہ کیا ہے وہ بھی بتا دی۔ اور یہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ سب ہمارے پاس ہے، یہ سب ہمارے پاس ہے، اور یہ میراث امامت ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ان کے پاس جو علم تھا وہ ان کے سینے میں وہ بے انتہا وسیع، وہ اللہ جانتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو یہی ہے، بخاری مسلم یہ جو لکھا اس میں کچھ صحیح ہے کچھ ضعیف ہے، جو بھی اس میں اختلاف کرتے رہتے نا، یہ حدیث ہے، یہ نہیں، یہ وہ کل وہ نہیں ہے، وہ اس کا قطرہ بھی نہیں ہے، قطرہ ایک ذرہ بھی نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں ڈائریکٹ، نہ کہ کتابوں کے تھرو۔ اب دیکھیں ایک تو بات یہ کی کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بالکل برابر ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، جو علم آقا علیہ السلام کے پاس تھا وہ سب کا سب حضرت علی کے پاس آ گیا، اور پھر وہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو، انہوں نے حضرت حسین کو، انہوں نے امام زین العابدین کو، انہوں نے امام باقر کو، امام جعفر صادق، اسی طرح کہتے چلتے چلتے یہ جا کے 12 کے پاس پہنچے۔ اب یہ سارے کا سارا علم اس کے پاس ہے، اور ان کے پاس جو علم ہے وہ کتابوں میں بخاری مسلم ہو یا شیعوں کتاب اصول کافی وغیرہ ہے کہ ان میں کسی میں بھی نہیں ہے، یعنی قرآن بھی وہ 12 کے پاس ہے جو غار میں بٹھا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام کی جو احادیث اور فرامین شیعوں کے اپنے عقیدے کے مطابق وہ بھی ان ائمہ کے پاس ہے، لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام نے خاص انہی کو سکھایا
کسی اور کو نہیں سکھایا, صرف حضرت علی کو سکھایا اور ان کی آل اولاد کو سکھایا, باقی کسی کو نہیں سکھایا. تو میرا سوال یہ ہے, کیا یہ دین صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے لے کر آئے تھے کہ حضرت علی تک پہنچا دے اور حضرت حسن تک, حضرت حسین تک, 12 اماموں تک, باقی پوری دنیا کا کیا بنے گا؟ پوری دنیا باقی یہ اس شریعت کی مکلف ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کا حکم جو ہے ایمان لانے کا, ان کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ آخر جنت ہے جہنم ہے, ان کے لیے جو حساب کتاب ہوگا وہ کیا بنے گا؟ تو شیعوں کے عقیدے کا نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلا کہ اس دور میں جو بھی لوگ زندہ ہیں ان کے پاس نہ قرآن ہے, نہ نبی کی تعلیمات ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو کیا آقا علیہ السلام ان کے لیے نبی نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر ایسے نبی انہیں کیا فائدہ کہ جن کا نہ قرآن پہنچا نہ شریعت پہنچی, امت تک ان کا کوئی طریقہ نہیں پہنچا. تو سارے کا سارا جو کچھ لائے تھے وہ 12 ائمہ کے پاس چلا گیا, تو پھر باقی امت کا کیا بنے گا؟ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں, مخلوق نہیں ہے, ان کے لیے دین نہیں ہے, یا آقا علیہ السلام ان کے لیے نبی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اور نبی آئے گا. تو ناظرین, اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے شیعوں کے اپنے مذہب کے مطابق. جو اہل سنت کیا تو الحمدللہ وہ دین تو ہے لوگوں کے پاس ہے, جو چاہے اس میں داخل ہو, جو انکار کرے گا وہ کافر بنے گا. شیعوں کے اپنے عقیدے کے مطابق فیصلہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت نہ قرآن ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. یہ جو بھی شیعہ ہے سب کے سب بغیر دین کے بیٹھے ہوئے, اصل مذہب جو تھا آقا علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ نہیں ہے دنیا میں. تو پھر ظاہر بات ہے سارے کے سارے شیعہ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب مطابق کافر ہی ہو سکتے ہیں, مسلمان اور مومن ہو نہیں سکتے, چونکہ جو آقا علیہ السلام پیغام لے کر آئے تھے ان کے پاس پہنچا ہی نہیں.